الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس ہے۔ آج یہ حدیث پاک کتاب الایمان چل رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور کے خاص صحابی میں سے، بلکہ آپ نے کہہ لے کہ خادم رسول تھے۔ یہ 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی تھی اور کثرت کے ساتھ سرکار سے احادیث مبارکہ انہوں نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ یعنی حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام چیزوں سے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہاں پر ایمان کامل کی بات چل رہی ہے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہر شے سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ اور یاد رکھنا، سرکار کی محبت کے بغیر تو کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، سرکار کی محبت کے بغیر تو کوئی شے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ محبت حضور سے طبعی چاہیے، جس طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، اس سے بڑھ کر تو بھی جا کر ایمان پہنچے گا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا نا، اتنی محبت کوئی، یعنی صحابہ کی جو محبت کی مثالیں ہیں نا، اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر صحابہ میں سے جو اعلیٰ درجے کے صحابیت پر فائز تھے، فاروق اعظم، صدیق اکبر، کی محبت تو کسی پیمانے میں ناپی نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ حضور میرا ہاتھ پکڑے تھے اور گزر رہے تھے، تو مفہوم سنا رہا ہوں حدیث پاک کا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انت احب علی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے تمام چیز سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میں آپ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت جان سے تو ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات کہی نا، تو میرے آقا فرماتے اللہ یا عمر، کا عمر یہ تمہاری محبت قابل قبول نہیں، کہ تم مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہو، یہ محبت لائق قبول نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے جب دیکھا کہ میری محبت حضور کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ سرکار نے ایک حدیث پاک میں ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر جب ہاتھ اٹھایا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ کی محبت میرے دل میں میرے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے الان یا عمر، الان یا عمر، عمر اب جا کر تم ایمان کے مکمل درجے پر پہنچے ہو، تمہاری محبت قبول ہے، تمہارا ایمان درست ہوا ہے۔ تو حضور کی محبت کی شان تو یہ ہے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، وہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، کٹاتے ہیں نا۔ یہ حضور کی محبت ہی کی شان تھی، ورنہ کون کسی کے نام پر سر کٹاتا ہے یار؟
کون کسی کے نام پر سر کٹاتا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی شان تو تھی، جو حضور کی محبت میں صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے ماں باپ ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، بلکہ اپنی جان تک نہیں دیکھی۔ اور پیارے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہم تو صرف نام لیتے ہیں، وہ کیا ہمارا نعرہ ہے؟ غلام یہ رسول بے موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہے۔ ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے، بتا رہا ہوں، خود اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ہم صرف حضور کی محبت کا نام لیتے ہیں۔ حضور کی محبت جانتے ہو امتحان لیتی ہے، امتحان۔ سرکار کی محبت کہنا الگ بات ہے، عمل کر کے دکھانا یہ مشکل کام ہے۔ حضور سے محبت جو کرتا ہے نا، تو محبت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ آپ دنیا کی مثال دیکھ لیں، سرکار کی محبت تو اعلیٰ درجے کی ہے، جو فنا ہو گیا وہ پھر فنا ہو گیا۔ دنیا داروں کی محبت دیکھ لیں آپ، ایک لڑکا ہے نا، کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ رات میں فلاں مقام پر جنگل میں سناٹے میں تمہیں ملاقات کرنی ہم سے، وہ لڑکا ساری رات جاگتا رہے گا، سناٹے میں کوئی ڈر نہیں لگے گا، وہ سنسان بیابان میں جا کر کے اس سے ضرور ملاقات کرے گا، وہ میری انتظار کر رہی۔ یہ ہو رہا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہ جا رہا ہے، ارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کر کے، رات میں نیند قربان کر کے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں پاگل ہو کر کے جا رہا ہے وہاں پر۔ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی محبت کا تقاضا اس کو کھینچ کر لے کے جا رہی ہے۔ محبت ہے تو ہی جا رہا ہے، اور کوئی بولا تو ہم نہیں جائیں گے، نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب جو چیز چاہتا ہے تو عاشق کو چاہیے کہ وہی پیش کرے، یہ محبت کا تقاضا۔ ہم اس میں پیچھے ہیں، نام لینے میں محبت کے سب سے آگے ہیں، لیکن تقاضے محبت پر عمل کرنے میں ہم دور دور پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام نام لیتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، تقاضا پورا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ہماری محبت اور صحابہ کی محبت کی۔ محبت رسول قربانی چاہتی ہے پیارے۔ اگر حضور سے محبت ہے نا، تو پھر حضور کی گلی کوچوں سے محبت ہونی چاہیے، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو، حضور کی اولاد سے محبت ہو، حضور کے صحابہ سے محبت ہو، حضور کی سنتوں سے محبت ہو، حضور کے حکام سے محبت ہو، حضور کے دین سے محبت ہو، پھر حضور کے نام پر اپنی جان بھی فدا کر دے تو محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، حضور کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دے تب جا کر محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ تو محبت اطاعت کرواتی ہے، اطاعت چاہتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، تقاضا یہ ہے کہ پھر اس محبوب کی اداؤں کو اپنا جائے، اس کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اس کے حکام کو مانا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اور ضرورت پیش آئے محبوب کہہ دے جان تو جان بھی نکال کر کے رکھ دیا جائے۔ وہ مولا روم نے لکھا ہے نا، لیلا مجنون کا واقعہ بڑا مشہور ہے، محبت کی باب میں مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ صوفیہ نے مثالیں دی ہے، تو لوگوں نے کہانی فلم میں ڈرامے بنا لیا نا، یہ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیلا مجنون کی محبت یہ مشہور ہے، علماء نے بلکہ صوفیہ نے جو ہے نا یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھائی ہیں کہ دیکھو بظاہر تو مجنون ایک لیلا سے محبت کرتا تھا نا، ایک عورت سے محبت کرتا تھا، وہ بات تو خیر دوسری تھی، لیکن جانتے ہو ایک بار کیا ہوا کہ بڑی معروف محبت تھی، اور یقیناً مجنون جو ہے نا لیلا سے بے پناہ محبت، میں یہ محبت رسول آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ مولا روم نے لکھا ہوا اپنی مثنوی میں، بات بتا رہی ہوں، بس سمجھے کوئی دنیاوی بات بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہے مولا روم نے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو لیلا کے گھر کے قریب کوئی مسجد تھی یا کوئی سرائے تھا، اس میں بہت سارے مجنون جمع ہو گئے، تو لیلا کو خبر پڑی کہ مجنون آئے ہیں، تو لیلا نے کچھ حلوہ وغیرہ پیش کیا، اپنے خادمہ کے ہاتھ بھیجا، تو جو مجنون جمع تھے دو چاروں کھا گئے، پھر دوبارہ دوسرے دن مہمان نوازی ہوتی رہی، تو اصل جو مجنون تھا وہ بھی آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ لیلا نے بہت سارا حلوہ بھیجا، تو جتنے سارے مجنون تھے حلوہ کھانے کے لیے سب مجنون بن بیٹھے تھے، سب جمع کر کے پھٹافٹ کھا لیے، اور مجنون جو اصل تھا بیچارہ بچا رہا۔ تو وہ جو خادمہ تھی بڑی پریشان ہوئی، جا کر کہتی ہے لیلا سے، یار لیلا بات کیا ہے، کتنے مجنون ہیں تمہارے؟ تو بہت سارے مجنون ہیں۔ کا بھی پتہ چل جائے گا میرے کتنے مجنون ہیں۔ کہ ایسا کرو اب لے کر کے جاؤ ایک تشت پلیٹ، اس میں چھری دیا، کہا جا کر کہو کہ لیلا نے مجنون سے جو ہے نا، اس کا جو مجنون ہے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مانگا ہوا ہے، جا کر یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ مجنون کتنے ہیں ہمارے۔ اب جب وہ خادمہ پہنچی نا، یہ لیلا کا حکم لے کر کے، یہ فرمان لے کر کے، پہلے تو مجنون لوگ دوڑے کو کچھ اور نیا مال آیا ہوگا کھانے کے لیے،
अब दया ने जब देखा कपड़ा हटाया तो छुरी थी, तो डर गई, यार क्या मामला, तो दूसरा आ रहा, पहले तो हलवा आता था। तो उसने कहा खादिमा ने कि आज लैला ने अपने मजनू से उसके जिस्म का गोश्त का टुकड़ा मांगा हुआ है। तो अब जितने मजनू थे ना वो सब सर खुजाते हुए कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा। असल जो मजनू था बेचारा भूखा था, उसको हलवा ना मिला था, वो आगे खड़ा हुआ। कहा मेरी लैला ने ना जाने जिस्म का कौन सा टुकड़ा मांगा हुआ है। वो बिल्कुल मजनू ही था यार, दीवाना था। उसने अपने जिस्म के हर हर अज़्व का गोश्त काट करके प्लेट में रख दिया, कहा ले करके जाओ, मेरे मजनू को ना जाने क्या मेरी लैला को ना जाने क्या पसंद हो। इस बात को जिक्र करके उलमा ने फरमाया, सूफिया ने, कि मोहब्बत इसको कहते हैं। अगर नाम ज़रूरत पेश आए ना तो फिर ये ना देखे, ये देखे कि महबूब किस में राज़ी होता है, ये देखे इताअत चाहती है, ये करना चाहिए, इसको मोहब्बत कहते हैं। इसको मोहब्बत, वो सहाबी रसूल का वाक़या है ना कि मेरे आका अलैहि सलाम एक सहाबी के साथ एक मकान के करीब से गुज़र रहे थे। तो देखा कि एक सहाबी का मकान बहुत आलीशान ज़रा खूबसूरत बना हुआ था और ऊंचा था, उनकी मंजिल घर की ऊंची थी, बड़ा अच्छा था। अब मेरे आका के शान क्या है, तो सरकार खड़े हुए ऊपर ज़रा सर करके देखने लगे मकान को। तो कुछ कहा नहीं हुजूर ने, बल्कि हुजूर के चेहरे पर कुछ नागवारी आई, ऐसा लगता था कि सरकार ने इसको पसंद नहीं किया। मेरे आका अपने ग़ुलामों को दुनियादार नहीं दीनदार देखना चाहते थे। भले तो दुनिया में कुछ न रहे, फाका रहे, लेकिन दीन में कामिल रहे। सरकार अपने ग़ुलामों से ये चाहते थे, समझ रहे ना, हुजूर अपने ग़ुलामों से ये चाहते थे कि हमारे ग़ुलाम दुनिया का कुछ ना हो और दीन में कामिल हों। अब हुजूर ने कुछ कहा तो नहीं, मकान देखा, कुछ ज़रा नापसंद हुआ, गुज़र गए। अब अगले दिन महफिल हुजूर के सजी थी, वो सहाबी रसूल जिसका मकान था वो तशरीफ़ लाए, तो मेरे आका ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। तो बड़े परेशान हुए कि सरकार आज हमारे तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे लोगों से पूछा, दीगर सहाबा थे, कि क्या बात है, कुछ मामला पेश आया, वाक़या। तो किसी ने बताया कि हाँ हुजूर कल तुम्हारे घर के करीब से गुजरे थे और मकान देखा था, कुछ कहा नहीं था, वो ऐसा लगता था कि हुजूर ने इसको पसंद नहीं किया, कितना आलीशान तुम मकान बना करके रहना चाहते हो। तो चले आए, मेरे आका ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन हुजूर ने कुछ नहीं कहा, न मना फरमाया, मना भी नहीं है। अगले दिन वो साहबी फड़ुआ खुदा लेके पहुंच गए और मकान को ज़मीं बोस करके रख दिया, गिरा दिया, ज़मीं बोस करके गिरा दिया। उसके बाद फिर अगला दिन आया, सरकार उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि आज वो मकान ही नहीं, तो गिरा पड़ा हुआ है। हुजूर ने पूछा मकान गिरा दिया? तो सहाबी को बुलाया, तुमने मकान क्यों गिरा दिया? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने सुना था कि आपको ऐसा लगता था कि वो मकान पसंद नहीं था, आलीशान मकान। मैंने सोचा कि जो चीज़ मेरे महबूब को पसंद ना हो उसको हम कैसे रख सकते हैं, हमने उसको गिरा दिया हुजूर। अब हम खुद देखें कि हमारी कौन कौन सी चीज़ हुजूर को पसंद नहीं है। इसको कहते हैं मोहब्बत, जो मेरे आका ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि। मोहब्बत इसको कहते हैं कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की अदाओं को अपनाए, अपने महबूब की सुन्नतों से प्यार करे, महबूब की निस्बतों से प्यार करे, महबूब का अदब करे, और ज़रूरत पड़े महबूब के नाम पर अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। तब बंदा जा कर के ईमान में कामिल होता है, और उसी का ईमान अल्लाह उसके रसूल की बारगाह कबूलियत तक पहुँचती है। काश अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बत हुजूर से अता फरमाए, और हमें हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत अल्लाह नसीब फरमाए। हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत अल्लाह अता फरमाए, हुजूर की शरीयत से मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की औलाद से अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की सहाबा से अल्लाह मोहब्बत दे, और हुजूर की हर शय से मोहब्बत अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह हमें सरकार की मोहब्बत में जीना और सरकार की मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे नस्लों को भी हुजूर की मोहब्बत में सरशार फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम। सलातो सलाम बोल लेते हैं।